بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں اہل حدیث سمجھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں بنا جانے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی منہج، جبکہ ہندوستان ملک کے خود سلفی علماء ان کا پچھلے 20 سال سے رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس پر ہمیں رہنمائی کیجیے۔ یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں 20 سال سے علماء اہل حدیث جو ہیں سلفی علماء رد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ رد کرنے کی بات تو بات کی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خود کو کب اہل حدیث کہا ہے؟ یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے۔ ایک آدمی خود اپنے آپ کو کبھی اہل حدیث نہیں کہتا، اہل حدیث سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو جبراً ان کو اہل حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ عجیب و غریب بات۔ پڑوسی ملک کے علماء اہل حدیث سمجھ کر، پڑوسی ملک کے علماء ان کو اہل حدیث سمجھتے ہیں یا اپنے ملک کے علماء اہل حدیث سمجھتے ہیں، کسی کو کسی طرح کسی کی طرف سے سمجھے جانے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہ اہل حدیث تھے، نہ وہ ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا، بلکہ آج بھی وہ اس سے اپنے آپ کی برات کرتے ہیں۔ I am not a Hanafi, not a Shafi'i, not a Maliki, not a Hanbali, not a Ahl Hadith, not a Salafi, I am a Muslim، یہ بار بار کہتے رہے، آج بھی وہ کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے خود کبھی نہیں کہا میرے بھائیوں کہ وہ اہل حدیث ہیں، تو پھر کیوں بلا وجہ آپ جو ہے ان کی وکالت کرتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی کیوں بلا وجہ ان کی وکالت کرتے ان کو اہل حدیث ثابت کرتا ہے؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو کسی پڑوسی یا اپنے ملک اندر کے کسی بھی شخص کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تحریروں میں ہے، ان کی تقریروں میں ہے، ان کے سوالات میں ہے، ان کے رہن سہن میں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو ان کے اساتذہ سے معلوم پڑتی ہے، حقیقت وہ ہے جو ان کے آئیڈیل لوگوں سے معلوم پڑتی ہے، وہ ان کی حقیقت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی ضمناً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استاذ کبھی کوئی اہل حدیث نہیں رہا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے یا ہمارے علماء سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے آئیڈیل علماء کون ہیں، ملک کے دنیا میں بڑے علماء کون ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے گا پوری دنیا کے اعتبار سے تو ہم علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا نام لے لیں گے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے، علامہ محمد بن صالح عثیمین کا نام لیں گے، شیخ صالح فوزان کا، لخیدان کا، غدیہ، جو سلفی علماء ان کا ہم نام لیں گے بطور مثال۔ اور اگر برے صغیر کا نام لے تو ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب کا ہم نام لیں گے، شیخ ظفر صاحب کا نام لیں گے، اور اس طرح کے ماضی قریب میں علامہ شیخ عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے، یا اور جو ہمارے کبار علماء جامعہ سلفیہ بنارس اور جماعت اہل حدیث کے جو کبار علماء گزرے ہم ان کا نام لیں گے۔ لیکن نہ پوری دنیا میں اور نہ کوئی عجم میں، ہند و پاک میں کوئی ایک بھی سلفی عالم ڈاکٹر نائک صاحب کا معتبر عالم اور استاذ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ڈاکٹر نائک صاحب کی اپنی شہادت ہے۔ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ ڈاکٹر احمد دیدات ہیں، اور ایسے کہ دوسرا اردو دنیا میں سب سے بڑا آئیڈیل ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، جن کی اخوانیت اور عقل پرستی اور تعویل اور صوفیت کو ہر آدمی جانتا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں درکار ہے۔ ایسے ہی ان کو اگر عالمی سطح کے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے آئیڈیل علماء کون ہیں، تو ان کے گریٹسٹ اسلامک اسکالر میں محمد حسن ددو کا نام آتا ہے، جو کٹر قسم کا صوفی اور اخوانی، اور ایسے ہی سعودی عرب کے اندر عبدالعزیز طریفی کا نام آتا ہے، جو کٹر اخوانیت کی راہ پر چلنے والا آدمی ہے، اور جس کو سعودی حکومت کی طرف سے بہت ساری سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک دم واضح بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اہل حدیث ہیں کہ نہیں ہیں، میں دعویٰ کروں کہ ہیں، وہ آپ دعویٰ کریں کہ نہیں ہے۔ کیوں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لو نا، دیکھ لو ان کا رب ضبط کس سے ہے، وہ علم کس سے حاصل کرتے ہیں، ان کے آئیڈیل کون ہیں، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے علماء کون ہیں، ان کی تحریریں کس سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی تقریریں کس سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ ہمیں آپس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ حقیقت ہے، اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو چاہے وہ عوام ہو یا بعض خواص بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، جو بلا وجہ
वकालत करते हुए उनको अहले हदीस साबित करने की कोशिश करते हैं, और कोई उनके कारनामे ला करके पेश करता है कि गैर मुस्लिमों में दावत का काम करने में उनका बहुत बड़ा कारनामा रहा है। कोई कहता है कि तकाबुल अदियान, मुकारनतुल अदियान के मामले में उनकी बड़ी सारी खिदमात हैं और इस्लाम की दावत में उनका बहुत बड़ा कारनामा है, या ऐसे ही मीडिया के ज़रिए से इस्लाम फैलाने में उनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो इस तरह की बातें कह करके, बल्कि एक बात और भी लोग कहते हैं, आवाम खास तौर पर ये बात कहती है कि आप लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्यों बातें करते हैं, क्यों रद्द और नक़्द करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इतने सारे लोगों को कलमा पढ़वाया, इतने सारे लोगों को मुसलमान बनाया, क्या आपने किसी को मुसलमान बनाया है? इस तरह की बातें करके डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को क्यों अहले हदीस साबित करना चाहते हो भाई? इस चीज से क्या साबित करना चाहते हो कि ऐसा करके आप उनको अहले हदीस साबित कर ले जाएंगे? अरे भाई, वो खुद बरात का इजहार करते हैं अहले हदीसियत से, सलफियत से, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और ये आवाम खवास पता नहीं क्यों कोशिश करते रहते हैं कि उनको अहले हदीस साबित करें। भाई, वो खुद कहते हैं कि मैं अहले हदीस नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, अहले हदीस, सलफी कुछ भी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। तो इसलिए ये गलत है, और पड़ोसी मुल्क के लोग उनको अहले हदीस समझते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो उनकी भी नासमझी है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अफकार, नज़रिया, और ऐसे ही उनकी तालीम, और ऐसे ही उनकी तकरीरों और उनकी तहरीरों और जो भी उनका नज़रिया है उसे करीब से पढ़ने और जानने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और रही बात ये कि 20 साल से उलमा रद्द करते रहे हैं, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ एक बहैसियत तालिब इल्म के रद्द बातिल कुरान करीम, सुन्नत और सलफ़ उम्मत का तरीक़ा रहा है। हर बातिल की तरदीद की जाएगी। कुरान करीम रद्द बातिल से भरा हुआ है, शिर्क से, कुफ्र से, इल्हाद से, बिदात से, इन्हिराफ से, और हर तरह के बातिल से की तरदीद से कुरान करीम भरा पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी की हदीसें रद्द बातिल से भरी हुई हैं, बातिल से भी और अहले बातिल से भी, सबसे। मेरे भाइयों, हमें अपने आप को आगाह रखना है, दूर रखना है, चौकन्ना रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके आगे बढ़ें सहाबा, ताबईन और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अइम्मे मुहद्दिसीन, तो आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में, हज़ारों में किताबें मिलेंगी, जो किताबें हमारे असलाफ ने रद्द बातिल पर लिखी। सूफियत की तरदीद में, खारजियत की तरदीद में, इनकार सिफ़ात की तरदीद में, ऐसे ही राफिजियत की तरदीद में, सूफियत की तरदीद में, इख्वानियत, अक़ल परस्ती की तरदीद में, इस तरह के जितने भी बातिल अफकार और नज़रियात हैं सबकी तरदीद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने किताबें लिखी हैं। तो उलमा अहले हदीस 20 साल से रद्द कर रहे हैं, आगे भी रद्द करते रहेंगे जब तक कि ये हक़ अच्छी तरह से उनके सामने खुल न जाए जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी राह हक़ से हटे हुए हैं, कम व बेश अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पूरे तौर पर सुन्नत की राह पर, सलफ़ियत की राह पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने मौक़िफ़ पर नज़र सानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन्हें होश के नाखुन लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाबदेही की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन।